السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ ماشاء اللہ کی چاپ سنائی دے رہی ہے، کیا ایسا ہے؟ ہمارے بہت سے یوٹیوبرز اور تجزیہ کار، جرنلسٹ، سابقہ جرنیل اور کچھ اور لوگ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ ملک میں جو بدامنی پھیل گئی ہے، گروہ بندی ہے، تفرقہ پرستی ہے، اس کا ایک سخت گیر حل ہونا چاہیے۔ اور سخت گیری کا جب نام آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ جی ملٹری کی حکومت، کہ وہاں پہ کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے مسکرینٹس کے ساتھ، بدامنی پھیلانے والوں کے ساتھ۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں ہمارے ہاں کو ماشاء اللہ کے، میرا خیال ہے کوئی اتنے کامیاب تجربات نہیں ہوئے، ماں سوائے کوئی ایک آدھ دور ایوب خان کا تھا جب وہ 10 سنہری سال کا ذکر ہوا کہ جی اس وقت انڈسٹریلائزیشن ہوئی، صنعتیں لگیں، یا مشرف کا ایک دور جو ایک طرح منی مارشاء اللہ تھا، ساری تو احکامات انہی کے چلتے تھے اور وہ اپنی جو طاقت ڈرا کرتے تھے وہ افواج سے کرتے تھے۔ تو یہ ایک دو معاملہ تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے بڑا اچھا ایک فارمولا بنایا تھا جس میں چوہدری پرویز الہی وغیرہ یہ ساتھ شامل کر کے ان کی جو مہارت تھی۔ اب چوہدری پرویز الہی کی کیا مہارت تھی؟ چوہدری پرویز الہی کی مہارت تھی کہ وہ منجھے ہوئے سیاستدان انہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان میں وہ لیڈرشپ کی اہلیت، وہ قابلیت تھی جس سے وہ کام لینا جانتے تھے۔ ٹیکنوکریٹ سے بھی لے لیتے تھے کام، اور وہ بیوروکریٹ سے بھی لے لیتے تھے۔ یہ کام لینا باقاعدہ ہمارے ہاں جو سول سروسز اکیڈمی ہے یا باہر کے ممالک کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں انتظامی سائنس کے، ان میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی، لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس، کہ لوگوں سے کام لینے کا جو سلیقہ طریقہ ہے جو ایک لیڈر میں ہوتا ہے، کیونکہ لیڈر ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ہوتا، لیڈر بیوروکریٹ بھی نہیں ہوتا، وہ ساری انٹریکیسز اندر کی یہ ساری خامیاں خرابیاں یہ چلاکیاں وہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی فہم و فراست، ایک خاص ایک جو ہوتا ہے لیڈر کا ہونے کا ایک جذبہ، ایک ملاح کا، یعنی کشتی کو طوفان سے نکال لینے کا، اور اس میں ایک دبدبہ بھی ہوتا ہے، ایک خاموش قسم کا، پولائٹ قسم کا، جس سے وہ کام لے لیتا ہے، نہ کہ وہ ہر وقت دلیلیں دیتا رہے۔ تو ایسی جب لیڈرشپ کی فقدان ہوگا تو پھر ماشاء اللہ کی چاپ سنائی دے گی، لوگوں کو باتیں کریں گے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ماشاء اللہ کی ضرورت کوئی ایسی براہ راست ہے، کیونکہ ماشاء اللہ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں جو مسلح افواج کے بڑے بڑے افسران ہیں، جن میں سے بہت سے جب حاضر سروس تھے 3 پھولوں والے، 2 پھولوں والے، اور باقاعدہ جنرلز بھی جو میرے ساتھ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں رہے، جن میں بڑے بڑے نامور جرنیل بھی شامل ہیں جو ہمیں میڈیا والوں کو پریس ٹاک کے بعد بھی غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر کا یہی خیال رہا ہے، اور براہ راست میں فرام دی ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں کہ یہ کسی طور پہ بھی مفید نہیں ہوتا ملک کے لیے، کیونکہ اس کا بعد جو آفٹر میتھ ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں، بعد از جو نتائج اس کے مرتب ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں ہجان انگیزی، نفرتیں، انتشار، دباؤ جبر کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایک رد عمل کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے کو جب تک آپ سموئیں گے نہیں ایک سسٹم کے اندر جسے انٹیگریشن کہتے ہیں، تب تک کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جرنیلوں کی یا اعلیٰ افسران کی ایک بڑی تعداد جن سے میری ملاقات اکثر ہوتی رہی، بطور صحافی بھی اور بطور ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 2-3 کورسز اور ڈائلاگ اور ورک شاپس کے شریک کے طور پہ بھی، پارٹیسپنٹ کے طور پہ بھی، اس میں یہ وہ ضرور کہتے سنائی دیے کہ جی اس دور میں ترقی بڑی ہوتی ہے۔ تو غالباً ان کی مراد یہ تھی کہ بہت سی جو باہر کے ملکوں کی جو خاص طور پہ مغربی ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں جب بھی کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس میں 50 قسم کے رخنے ڈالے جاتے ہیں یہ جمہوریت کے نام پہ، جبکہ کوئی اگر ایک فرد واحد کی حکومت ہو اس سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ پھر ایک دوغلا پن ہے، جبکہ وہ مغربی ممالک کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی کے لیے بھی، جو بائیڈن اس دن آج سے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، 1-2 ہفتے قبل اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جی چین نے ٹھیک ہے دنیا کی پہلی بڑی عالمی معاشی طاقت بننے کی طرف گامزن ہے، لیکن وہ نظام تو آٹوکریسی کا نا، یعنی نظام وہ یہی کہہ رہے تھے آمریت کا ہے، مطلق العنانی کا ہے۔
تو وہاں پہ تو وہ مطلق العنانی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان سے ڈیل کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں وہ کہتے ہیں مطلق العنان ہمیں سوٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری باتیں گوشے گزار کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ سے بھی رہنمائی لیں اور آپ کو مزید ویڈیوز اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات کی بنا پر اور تجزیات اور تبصروں کے ساتھ آپ کو ہم آراستہ کرتے رہیں۔